السلام علیکم مولانا صاحب۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب آج جو ہے لیلۃ القدر کے بارے میں تھوڑا اس کی فضیلت بیان کرتے ہیں جی اور کیا اس میں اعمال ہونے چاہیے۔ جی میں پہلے سورت پڑھ لیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑا احسان فرمایا ہے، اور اس امت کی اللہ تعالیٰ نے جس طرح عمریں کم رکھی ہیں، پہلے امتوں کی عمریں زیادہ ہوتی تھیں، تو اس میں ایک دفعہ ایسے ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سابقہ امتوں کی جب عمریں دکھائی گئیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تھوڑا رنج ہوا کہ میری امت کی عمریں تو کم ہیں، تو جب عمریں کم ہیں تو اس حساب سے نیک اعمال بھی کم ہوں گے، تو کہیں میری امت ان سے پیچھے نہ رہ جائے نیک اعمال کے اندر۔ تو اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس غم کو دور فرمانے کے لیے لیلۃ القدر کے اندر یعنی کہ رمضان المبارک کے اندر یہ جو ہے آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ آپ کو تحفہ دیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو معلوم بھی ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تو یہ سوال گویا کہ اس طرح کیا جاتا ہے کہ جیسے آپ اپنے کسی بچے کو گاڑی لے کر دیں، بیٹا یہ میں نے آپ کو گاڑی تحفے میں دی ہے، تو ساتھ آپ یہ کہیں شوق دلانے کے لیے کہ بیٹا آپ کو معلوم بھی ہے کہ یہ کتنا بڑا تحفہ میں آپ کو دے رہا ہوں۔ تو یہاں بھی گویا کہ اللہ تعالیٰ ایسی خطاب فرما رہے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ اے نبی اے میرے محبوب آپ کو معلوم بھی ہے کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ تو پھر خود ہی اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ 1000 مہینوں اس کی عبادت کرنے سے بہتر ہے ایک رات۔ یعنی اس رات کے اندر جب کوئی آدمی عبادت کرے اللہ تعالیٰ کی تو گویا کہ اس نے 1000 مہینے اس سے بھی زیادہ، بلکہ اور زیادتی کتنی ہے یہ اللہ کو ہی معلوم ہے کہ اتنا عرصہ عبادت کی ہے۔ 1000 مہینوں کی اگر آپ عمر جوڑیں تو یہ گویا کہ 83 سال غالباً 4 ماہ بنتے ہیں، حساب کر لیں آپ۔ تو اتنی شاندار جو ہے نا رات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ تو کسی رات کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی فضیلت کو پہلے کما حقہ بندہ سمجھے کہ لیلۃ القدر اصل میں ہے کیا۔ تو لیلۃ القدر رمضان المبارک کی آخری عشرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو طاق راتوں کے اندر اس رات کو بنایا ہے، 21، 23، 25، 27 اور 29 رات کے اندر، اور پھر اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، اور اس رات کے اندر تنزل الملائکہ، تو ملائکہ اترتے ہیں آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جبریل امین ہم بھی اپنا ملائکہ کی معیت کے اندر ان کے ساتھ لے کر جو ہے بیت اللہ شریف پر آ کے جھنڈا گاڑتے ہیں سبز رنگ کا، اور تمام فرشتے پھیل جاتے ہیں پوری دنیا میں، اور ان کو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ جہاں جہاں میرے بندے جو جو عبادت کر رہے ہوں ان کو لکھو اور ان کے اعتبار ان کے دنوں کے اندر تمنیت کو اتارو۔ تو یہ ہے لیلۃ القدر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو اس کی اگر آپ نے اہمیت کو مزید سمجھنا ہو تو مولانا ادریس کاندلی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ دیکھو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 30 دن کی عبادت کے لیے منتخب فرمایا، کوہ طور پر ان کو یاد فرمایا کہ 30 دن آپ میری عبادت کریں بیٹھ کر۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے کوہ طور پر تشریف لے گئے، 30 دن کا انہوں نے وہاں اعتکاف کیا اور 30 دن کے روزے رکھے۔ جب 30 دن پورے ہو گئے تو اللہ رب العزت نے پھر مزید فرمایا 10 دن مزید بیٹھو، تو گویا کہ 40 دن ہو گئے۔ اب ان 40 دنوں پر پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو انعام نصیب فرمایا وہ یہ کہ ان کو تورات نازل فرمائی کہ یہ تورات آپ کے لیے تحفہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے ہم کلامی کی، اللہ تعالیٰ نے ان سے گفتگو فرمائی۔ تو جب اللہ کے ساتھ گفتگو ہوئی موسیٰ علیہ السلام کی تو محبت کی وجہ سے وہ گویا کہ موسیٰ علیہ السلام کے دل کا پیمانہ بھر گیا اور چھلک گیا، اور محبت کے اندر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یا اللہ مجھے اپنا دیدار کرا، رب ارنی انظر الیک، کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، آپ مجھے دیکھ نہیں سکتے، ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، تو یہ پہاڑ کو دیکھ، دور کو دیکھ، اس پر میں اپنی چھوٹی سی تجلی ڈالتا ہوں، تو اگر یہ تجلی کو برداشت کر گیا تو پھر آپ مجھے دیکھ لیں گے۔ اور جب اللہ نے تجلی ڈالی تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ اب اس لیلۃ القدر کے اندر بڑی مناسبت ہے کوہ طور کے ساتھ۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس طرح 30 دن انہوں نے کوہ طور پر وقت گزارا، تو اس امت کو بھی اللہ نے رمضان المبارک کی شکل میں 30 دن عطا فرمایا کہ ان 30 دنوں کے اندر میری عبادت کرو اور روزے رکھو میرے لیے،
اور آخری عشرے کو اللہ نے اعتکاف کا عشرہ بنایا، گویا کہ یہ آخری عشرہ وہ جو 30 دنوں پر 10 دن اضافہ فرمائے تھے موسیٰ علیہ السلام کے لیے، اس کا اللہ نے نعم البدل عطا فرمایا کہ آخری 10 دن کا جو تم اعتکاف بیٹھ لو گے، تمہارے یہ 30 دن بھی گویا کہ 40 دن بن جائیں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام وہاں طور پر انہوں نے روزے رکھے تو اللہ نے ہمیں بھی روزے رکھوائے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے تو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے قرآن مجید کو نازل فرمایا، تو جو آدمی قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، تو گویا کہ اللہ نے اپنے ساتھ کلام کرنے کا بھی شرف بخشا۔ پھر اس دیدار کا جو تعلق ہے، بھئی دیدار موسیٰ علیہ السلام نے مانگا تھا کہ یا اللہ اپنا دیدار کروائیں، تو یہاں دیدار وہی معنی ہے کہ جب تم میری کلام پڑھو گے گویا کہ تم میرا دیدار ہی کر رہے ہو۔ اللہ کا کلام پڑھنا یہ واحد صفت ہے اللہ تعالیٰ کی صفت کلام، کہ اللہ کی باقی تمام صفات کو انسان کو محسوس نہیں کر سکتا، ان کو دیکھ نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی صفت رزاقیت ہے، تو ہمیں جو رزق نظر آتا ہے وہ رزق نظر آتا ہے یا مرزوق نظر آتا ہے، یعنی جو اللہ کا جو رزق ہے، مال و دولت ہے، تجارت ہے، جانور ہے، یہ نظر آتا ہے، یا مرزوق جس کو وہ رزق دیا جاتا ہے وہ نظر آتا ہے، لیکن صفت رزاقیت ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو جتنی بھی باقی صفات اللہ تعالیٰ کی ساری اسی طرح ہیں، فقط ایک صفت کلام ایسی ہے کہ جو ہم اس کو ایک حصی پیکر کے اندر قرآن مجید کی شکل کے اندر دیکھ رہے ہیں، گویا کہ اس کو دیکھنا وہ اللہ کے کلام کو دیکھنا اور سننا ہے، اور اللہ کے ساتھ ہم کلامی ہے۔ اتنا بڑا شرف ہے قرآن مجید کو پڑھنا، اور یہ واحد صفت ہے اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کہ جو انسان اس کا جو ہے حصی پیکر دیکھتا ہے۔ تو اب رمضان میں مثال دے رہا تھا کہ کوہ طور کے ساتھ بڑی مناسبت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے 30 دن وہاں گزارے، 40 دن گزارے، اس امت کو بھی اللہ نے 30 دن رمضان کے روزے رکھوائے۔ پھر آخری عشرے کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ وہ گویا کہ 40 دن بن گئے۔ پھر اللہ کے ساتھ ہم کلامی قرآن مجید کے ساتھ ہوتی ہے، گویا کہ اللہ کا دیدار بھی ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات نصیب فرمائی، ایسی ہوا نا جی۔ جی تو وہاں ایک یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے جب اپنی تجلی ڈالی تو وہ تجلی تھی عظمت کی اور ہیبت کی۔ وہ تجلی کیا تھی؟ عظمت کی اور ہیبت کی۔ تو جس عظمت و ہیبت کی وجہ سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، تو اللہ نے اس تجلی کے بدلے میں مسلمانوں کے اندر بھی جس کسی کو شب قدر نصیب ہوتی ہے، گویا اس کو بھی اللہ تعالیٰ تجلی نصیب فرماتے ہیں۔ وہ طور والی سے بڑھ کر ہے، اس تجلی کے اندر ہیبت تھی، اور اس تجلی کے اندر اللہ کی طرف سے جو ہے روحانیت ہوتی ہے، اطمینان ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نا کہ جی من کل امر سلام، ہر معاملہ اس کے اندر اترتا ہے اور وہ سلامتی والا ہے۔ یہی وہ تجلی ہے کہ جن لوگوں کو شب قدر ملتی ہے وہ بتاتے ہیں کہ اس رات کے اندر ایک ایسی ٹھنڈک انسان کے دل میں اترتی ہے کہ جس کو انسان لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ طمانیت، اطمینان اور ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے، اور یہ سلامتی والی ٹھنڈک ہے۔ گویا کہ یہ تجلی سلامتی والی ہے، تو تجلی بھی نصیب ہو گئی۔ اور ہیا حتی مطلع الفجر، یہ لیلۃ الرحتی کب تک ہے؟ فجر کے طلوع ہونے تک، یعنی غروب آفتاب سے شروع ہوتی ہے، اس لیے کہ غروب آفتاب سے ہی رات شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا نا کہ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر روزے کو رات تک پورا کرو۔ تو گویا کہ جب ہم روزے کا افطار کرتے ہیں تو اسی وقت سے رات شروع ہو جاتی ہے، تو غروب آفتاب سے لے کر طلوع صبح صادق تک یہ لیلۃ القدر رہتی ہے۔ پھر قدر کا معنی کی بھی تھوڑی وضاحت ہو جائے، مولانا ادریس کارلی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ قدر کا جو لفظ ہے یہ دال کے زبر کے ساتھ بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، اور دال کی جزم یعنی سکون کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ قدرن بھی پڑھا جا سکتا ہے اس کو، اور قدر دال کے زبر کے ساتھ، اسے فتح کہتے ہیں، دال کے زبر کے ساتھ بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ دونوں کا معنی ایک ہی ہے، قدر پڑھیں یا قدرن پڑھیں، فرق صرف اتنا ہے قدر کی شکل میں یہ اسم ہے اور قدرن کی شکل میں یہ مصدر ہے، معنی ایک ہی ہے، عزت اور شرف۔ تو عزت اور شرف اس طرح ہے کہ چونکہ اس رات کے اندر اللہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا تو عزت اور شرف کی رات تو ہوئی، اور پھر فرشتوں کا اترنا، پھر جس نبی پر اللہ نے اس قرآن مجید کو اتارا وہ عزت اور شرف والا، پھر جس امت کے لیے اللہ نے اس کو نازل فرمایا وہ امت بھی جو ہے وہ فضل اور کرم والی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اس صورت کے اندر آپ دیکھیں قدر کا لفظ اللہ نے 3 دفعہ استعمال فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، دوسرا دو ہو گیا، پھر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو پہلا قدر اللہ رب العزت کی عظمت، شان اور جلالت، پھر دوسرا قدر کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عظمت اور شان والے، پھر تیسرا قدر کہ یہ امت شان والی۔ تو یہ بھی اس کی جو اہمیت کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اتنی بڑی رات ہے۔ حضرت جو ہے مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کی جو برکات ہیں وہ باقی 11 مہینوں کی برکات سے الگ ہے،
اور بڑی اہمیت والی ہیں۔ اور پھر اس کے جو دن کی برکات ہے، جب آدمی نے روزہ رکھا ہوتا ہے اس کی برکات کی نوعیت الگ ہے، اور جو رات کو اللہ تعالیٰ برکات نازل فرماتے ہیں اس کی نوعیت الگ ہے۔ پھر اس طرح جب لیلۃ القدر آتی ہے تو اس کے اندر جو برکات ہوتی ہیں وہ اس سے بھی الگ ہوتی ہیں۔ اور یہ یوں سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت پورے سال کی برکات کو اکٹھا فرما دیتے ہیں ہمارے رمضان میں، اور رمضان المبارک کی برکات کو اکٹھا فرما دیتے ہیں آخری عشرے میں، اور آخری عشرے کی برکات کو اللہ تعالیٰ جمع فرما دیتے ہیں لیلۃ القدر کے اندر۔ تو اتنی اہمیت والی یہ رات ہے، یعنی اس رات کے اندر بندہ اس پورے یقین اور خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کے حضور کھڑا ہو کہ اللہ تعالیٰ جو سارے سال کی جو برکات اور انوارات ہیں اللہ نے اس رات کے اندر اکٹھی فرمائی ہوئی ہیں، اتنی زیادہ اس کی اہمیت ہے۔ اور فرشتوں کا نزول جب ہوتا ہے اس کے اندر ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ لیں کہ انسان کے اندر دو مادے بھی ہیں، باقی اور صفات بھی ہیں لیکن دو مادے بھی ہیں، ایک مادہ نیکی کرنے کا اور ایک مادہ یہ کہ انسان کو گناہ پر ہوا مادہ کرتا ہے۔ تو نیکی کا جو مادہ ہے اس کا جوڑ بنتا ہے فرشتوں کے ساتھ، عالم ملکوت کے ساتھ، اور جو شر والا مادہ ہے اس کا جوڑ بنتا ہے شیاطین کے ساتھ۔ تو گویا کہ اللہ نے شیاطین کو تو ویسے بند فرما دیا، اور فرشتوں کا یہ جو نزول ہو رہا ہے اس کے اندر یہی حکمت ہے کہ انسان کے اندر یہ جو نیکی کا جذبہ ہے اپنے گویا کہ وہ سمندر ہی اللہ نے نیچے زمین پر اتار دیا کہ عالم ملکوت کو میں آسمان دنیا پر ہی لے آیا۔ تمام فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ آپ دنیا پر اترے۔ جب فرشتے اترتے ہیں تو گویا کہ نیکی کے جذبات کا سمندر چل پڑتا ہے۔ تو اس لیے انسان اپنی اس نیکی کے جذبے کو ان کے ساتھ جوڑ کر اللہ کی عبادت کرے تو انشاءاللہ اس نیکی کے جذبے کے ساتھ پورا سال جو ہے وہ وقت جو گزارے گا انشاءاللہ العزیز وہ بڑا بابرکت اور یہ اللہ کی رضا کے مطابق ہی ہوگا۔ یہ بھی اس کے اندر ایک حکمت ہے۔ تو بہرحال یہ لیلۃ القدر بہت بڑی اہمیت کی ہے۔ یہ تھوڑی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود سورت جو ہے نا سورت نازل فرما دی، خود اللہ تعالیٰ جو ہے لیلۃ القدر کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ جب خالق کائنات جس نے یہ رات بنائی ہے جب وہ خود ہی بیان فرما رہے ہیں تو اس سے بڑھ کر اس کی قدر کیا ہو سکتی ہے؟ صحیح۔ لیلۃ القدر۔ اب لیلۃ القدر کا حصول میں کرنا کیا ہے؟ پہلی تو یہ آدمی طے کر لے کہ انشاءاللہ العزیز میں نے 21، 23، 25 اور 27، یہ چونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ وہ ساتھی کہہ سکتے ہیں نا کہ جی ساری 10 راتیں عبادت پہ، عبادت تو ساری زندگی کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی، لیکن کچھ مواقع بھی ہوتے ہیں، جیسے ہر روز انسان نماز پڑھتا ہے لیکن جمعے کے دن کی اپنی ایک حیثیت ہے۔ انسان سارا سال عبادت کرتا ہے لیکن جب عید آتی ہے، عید الفطر آتی ہے، عید الاضحیٰ آتی ہے، اس کی اپنی ایک اہمیت اور شان ہے۔ تو اسی طرح پورے رمضان المبارک کے اندر انسان روزے رکھ رہا ہے، تراویح پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، قرآن مجید پڑھ رہا ہے، ذکر اذکار کر رہا ہے، اس کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن آخری عشرے کی اہمیت اس سے بڑھ کر ہے۔ پھر اس آخری عشرے کے اندر چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے تو اس لیے ان طاق راتوں کے اندر ڈھونڈنا تو ضروری ہے نا جی۔ شب قدر جو پانا چاہتا ہے وہ 5 راتیں 21، 23، 25 اور 27 کے اندر ہمت اور کوشش کے ساتھ 21، 23، 25 اور 27 اور 29 ان راتوں کے اندر جو نا خوب محنت اور کوشش کے ساتھ تو عبادت کرے۔ اب عبادت کرنی کیا ہے؟ ایک آدمی تو یہ کوشش کرے کہ جس دن 21 کی شام ہے یا لیلۃ القدر کی توقع ہے تو مغرب، عشاء اور فجر کوشش کرے کہ با جماعت تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھی جائے تاکہ یہ ہماری عبادت شمار ہو۔ اور اس پوری رات کے اندر عبادت وہی ہر قسم کی عبادت کرنی چاہیے آدمی کو تاکہ تمام عبادتوں کا ثواب 1000 مہینے سے زیادہ جو ثواب ملنا ہے وہ ملے۔ مثلا نماز پڑھنی، نوافل پڑھے، قرآن مجید کا کم از کم ایک پورا پارہ جو ہے وہ تلاوت کرے، پورا کم از کم ایک پارہ تو یعنی اس رات میں تلاوت کرے، نوافل پڑھے اور تلاوت کرے۔ پھر ذکر اذکار میں یہ ہے کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ استغفار کی کثرت کرے، استغفر اللہ، تیسرا کلمہ بھی پڑھے جی، اور استغفار کی کثرت کرے، کلمہ طیبہ کی کثرت کرے، درود شریف کی جتنا پڑھ سکتا ہے درود شریف پڑھے، اور یہ اس رات کے اندر خصوصی طور پر اس کا اہتمام کرے، اور پھر جو ہے تہجد کے وقت میں تہجد کی نماز بھی پڑھے۔ صحیح، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بارے میں کوئی اور تہجد کی نماز کا آپ نے ذکر کیا، تہجد کی نماز کا طریقہ کار بتا دیں کہ کس طرح پڑھنی چاہیے؟ ہاں جی، تہجد کی نماز در حقیقت نفل نماز ہے جی جی۔ تو تہجد کی نماز کے اندر یہ ہے کہ تہائی رات میں پڑھے، جب تہائی رات گزر چکی ہو عشاء کی نماز کے بعد تہائی رات میں پڑھنا افضل ہے۔ لیکن اگر کوئی طالب علم ہے مثلا اس نے صبح صبح بھی پڑھنے ہیں، عالم ہے، تیاری کرنی ہے، یا اور کسی آدمی کو کوئی مصروفیت نہیں، نوکری پہ جا رہا ہے، کچھ ایسا اس کا سسٹم ہے زندگی کا، تو پھر عشاء کے بعد سونے سے پہلے اس نیت سے پڑھ لے کہ یہ تہجد کی نماز ہے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو تہجد کا ثواب نصیب فرمائیں گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں سونا ضروری ہے، تو ہاں میں اسی طرف آتا ہوں نا جی۔ تو تہجد اصل میں تو ہے تہائی رات میں جی، تو ظاہر عشاء کے بعد آدمی اگر سونے کی اس کی روٹین ہے تو سو جائے،
سو کے اٹھ کر پڑھنا بہتر ہے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح فرماتے تھے، عشاء کی نماز پڑھ کر سو جاتے تھے، پھر آپ وطر چھوڑ دیتے تھے، وطر آپ تہجد میں پڑھتے تھے۔ تو تہجد کی نماز جو ہے، جسے کہ قیام اللیل بھی کہتے ہیں، تو وہ نفل نماز اس میں پڑھنی ہے۔ اب اس کی نیت کیسے کرنی ہے، تہجد کی نیت کیسے کرنی ہے؟ بالکل پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ وہ تہجد آپ 4 پڑھیں، آپ 2 پڑھیں، آپ 4 پڑھیں، 6 پڑھیں، 8 پڑھیں، 10 پڑھیں، 12 پڑھیں، 14، جتنا آپ پڑھ سکتے ہو سارا تہجد شمار ہوگا۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ 2 کر کے پڑھیں، کہ 2 رکعت نماز کی نیت باندھیں، اور نیت یہی ہے کہ 2 رکعت نماز صلاۃ التہجد، اللہ رب العزت کے واسطے، منہ میرا قبلہ کی طرف، اللہ اکبر، یہ اس کی نیت ہے کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز نفل تہجد، یہ تہجد کا لفظ بول دے تو 2 رکعتوں پر سلام پھیر دے، پھر 2 رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے، پھر سلام پھیر دے، پھر 2 کے لیے، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی 4 کی نیت باندھتا ہے تو وہ بھی ہو جائے گا۔ اس میں البتہ فرق یہ ہے کہ اگر آپ نے 4 نفل کی نیت باندھ لی کہ میں 4 نفل پڑھوں گا اکٹھے ایک سلام کے ساتھ، تو پھر اس میں پہلی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانی ہے، دوسری رکعت کے اندر بھی سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانی ہے، تیسری رکعت کے اندر بھی سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانی ہے، اور چوتھی رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملائیں، کیونکہ اصل میں اگر آپ 4 بھی نفل پڑھتے ہیں، حقیقت میں وہ 2 ہیں، 2 ہیں۔ فرض نماز ہے ظہر کی مثلا وہ 4 ہی ہیں، اس لیے پہلی 2 رکعتوں کے اندر سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانی ہوتی ہے، آخری 2 رکعتوں میں نہیں ملانی ہوتی، صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہوتی ہے۔ لیکن نفل باقی سنت ہوں، نوافل ہوں، یہ سارے اصل میں نفل ہی ہیں، نام رکھ دیا جاتا ہے کہ سنت موقدہ ہے، سنت غیر موقدہ ہے، یا پھر نفل ہیں، تو یہ شفع یعنی جوڑا جوڑا ہوتا ہے۔ تو جب مستقل گویا کہ 2 رکعتیں ہوتی ہیں، اس لیے اگر آدمی 4 رکعت کی نیت باندھتا ہے تو اس میں بھی ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملائے گا۔ اچھا، اس میں وہ جو 2 رکعتوں کے بعد تحیات ہے، پورا تحیات پڑھے گا، پورا پڑے گا، پورا تحیات پڑھے گا، سلام نہیں پھیرے گا، کھڑا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح جو ہے نا 4 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، لیکن سونا بہتر ہے۔ لیکن یہ بھی جس طرح آج کل ہمارے یہاں رواج چل پڑا ہے کہ راتوں کو روک جاگتے ہیں، کمپیوٹر پہ آن لائن کام کر رہے ہیں، بیرونی ملکوں کے ساتھ رابطے ہوتے ہیں، وہاں دنیا رات، ہمارے یہاں رات ہوتی ہے، وہاں دن چل رہا ہوتا ہے۔ اگر کسی کی ایسی کوئی نظام ہے، سسٹم ہے، نوکری ہے، جاب ہے اس کی، یا اپنا اس کا ورک کرتا ہے کہ وہ اگر سو جائے، اس کا سونا بنتا نہیں ہے، جو سو جائے تو پھر وہ اٹھ نہیں سکتا، تو اس کے لیے جاگتے ہوئے بھی جب تہائی رات گزر جائے اس وقت وضو کر کے مصلی بچھائے اور 2 رکعت نماز تہجد اللہ کے لیے پڑھنے کی نیت کر کے پڑھ لے، پھر جب فجر کی اذانیں ہوں تو 2 سنتیں پڑھ کر پھر 2 فرض پڑھنے اور پھر سو جائے۔ تو سونا ضروری نہیں ہے، ٹھیک، سونا ضروری نہیں ہے، اس کو تو وہ جاگ ہی رہا ہے، آلریڈی جاگ رہا ہے۔ بہت سارے حضرات کا معمول ہوتا ہے، ماہ رمضان میں وہ سوتے نہیں ہیں، تراویح کے بعد پھر اپنے ادوار میں مشغول ہو جاتے ہیں یا کام میں، وہ سحری کر کے روزہ رکھ کر نماز پڑھ کر پھر سوتے ہیں، تو وہ تہجد کی نماز کیسے پڑھیں؟ وہ ایسی پڑھیں گے تہائی رات کے اندر۔ تو سونا ضروری نہیں ہے، ایک آدمی کا سسٹم ہی ایسا ہے کہ وہ نہیں سوتا، لیکن بہرحال اتباع سنت کے اندر جو کاملیت ہے وہ یہی ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے سو جائے، بے شک 15-20 منٹ کے لیے سو جائے، آرام سے لیٹ جائے، آنکھیں بند کر لے ویسے، اس کے بعد اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھ لے، یہ ہے تہجد کا طریقہ۔ اچھا، تہجد کی فضیلت کیا ہے، تہجد کی نماز پڑھنے کی؟ اصل میں یہ آپ نے اچھا سوال کیا کہ فضیلت در حقیقت اگر آپ یہ سمجھیں نا کہ میں نے سارے یہ اعمال کا نچوڑ یہ ہے کہ اللہ کی رضا، اللہ رب العزت راضی ہو جائیں، مقصد یہ ہے ہر قسم کی عبادت کا۔ تو اب اللہ نے نظام ایسے بنایا کہ دن کے اندر چونکہ ہمارے تعلقات چل رہے ہوتے ہیں، دنیا کے ساتھ معاملہ چل رہا ہوتا ہے، کوئی تجارت پیش ہے، کوئی نوکری، ذمہ داری، ساری دنیا کی جو کام ہیں وہ دن میں ہوتے ہیں، تو گویا کہ دن میں تنہائی میسر نہیں ہوتی، اور اللہ کے ساتھ جو راز و نیاز ہے وہ رات میں ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دن کی نمازوں کو سری بنایا ہے۔ ظہر کی نماز کی قرات امام خاموشی سے پڑھتا ہے، جہرن تو نہیں ہے۔ اس طرح عصر کی نماز سرن تلاوت ہے، جہرن تو نہیں ہے۔ مغرب، عشاء اور فجر جہرن ہے، اس لیے کہ اس میں خلوت زیادہ ہے، یوں کہنے رات کی تاریکی چھا جاتی ہے، انسان اپنے معاملات سے سمٹ جاتا ہے۔ اب گویا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں مجھ سے کھل کے بات کر، اونچی آواز میں بات کر، ظاہر تلاوت اللہ سے کلام ہے نا جی۔ تو اب اس چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو انسانی زندگی کے دن کے سے بہتر رات ہے تنہائی کی، اور پھر رات میں آخری حصہ تہائی، دنیا تقریباً کل سو چکی ہوتی ہے، پاکستان میں بھی تو سو چکی ہوتی ہے، آخری وقت وہ بچتا ہے کہ جب اللہ سے راز و نیاز کا وقت میسر ہوتا ہے آدمی کو۔ تو جتنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ خلوت میں تعلق جوڑیں گے اتنا تعلق بڑھتا ہے، اللہ کے ساتھ قرب بڑھتا ہے، اللہ کے ساتھ نزدیکی بڑھتی ہے۔ اللہ تو ہے ہی قریب، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم شارق سے بھی زیادہ قریب ہیں، تو اللہ اپنا قرب بدلا رہا ہے کہ ہم نے اب قرب پیدا کرنا ہے نا، کہ ہم اللہ کے کتنے قریب ہیں۔ تو یہ قرب کی جو زیادہ تر ترقی ہے وہ تنہائی ہوتی ہے۔ اب مثلا آپ اور میں بیٹھے ہیں، یہ خلوت نہیں جلوت ہے،
تو اس میں میرے دل کا دھیان اللہ کی طرف وہ نہیں بن پائے گا. بے شک میں آپ کے ساتھ اللہ کی باتیں کرتا رہوں, اللہ کے حبیب کی باتیں کرتا رہوں, لیکن اس میں ایک پردہ حال رہے گا کہ آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں. تو یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو میں گفتگو کر رہا ہوں اس میں آپ اور میں دونوں شامل بیٹھے, تو تنہائی 100% میسر نہ ہوئی. تو رات کے اندر تنہائی میسر ہوتی ہے, پھر تہجد کے اندر تو تنہائی کا تو اعلیٰ نظام ہے. اور تہجد کی نماز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو فرض تھی. امت پر 5 نمازیں فرض ہیں, نبی پر 6 نمازیں فرض ہیں. تو اللہ نے نبی کو امت سے آگے رکھا ہے ہر اعتبار سے. آدمی کو نہیں کہہ سکتا کہ نبی پڑھ سکتے تھے اپنے لیے تو کم سہولت ہے ہمارے, نہیں, نبی علیہ السلام پر تو تہجد کی نماز بھی فرض تھی. تو جب ایک نبی کا عمل ہے, اللہ نے اس کی ترغیب بھی دی ہے جی کہ اللہ کے لیے کھڑے ہو رات کو, نبی کو جو فرما رہے ہیں تو نبی کے واسطے جو امت کو ہی فرما رہے ہیں نا کہ تم نے بھی اگر مجھے تلاش کرنا ہے تو آخری پہر رات کے تلاش کرو. اتنی بڑی فضیلت سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کا قرب ملتا ہے, اس لیے تہجد کی نماز ہے. اس وقت میں نماز تہجد کے بعد بندہ اگر مراقبہ کرے اس کی بھی اثرات زیادہ ہوں کے اوپر. وہی بات میں پھر یہی عرض کروں گا کہ فارمولہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ میرا تعلق کس نوعیت کا ہے, میں اللہ کو کتنا یاد کرتا ہوں, اللہ کی طرف میرا دھیان کتنا ہے. اور جب اللہ کے ساتھ اصل تعلق جڑے گا باقی اعمال میں قوت اور جان پیدا ہوگی. پھر مجھے جھوٹ بولنے سے نفرت ہو جائے گی, پھر مجھے نماز چھوڑنا قتل کیے جانے سے زیادہ وحشتناک لگے گا, پھر مجھے روزے چھوڑنا بہت زیادہ میرے لیے برا ہو جائے گا. جب مجھے پتہ ہوگا کہ اللہ کے ساتھ میرا تعلق ہے اور اس ذات کے ساتھ تعلق کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے احکامات پر میں عمل تو کروں نہ. تو جب اللہ سے تعلق جو جڑنا ہے اصل میں تو وہ مقصود اصلی ہے. اب آپ نے تہجد کا نفل پڑھ لیے, اس کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر مراقبہ کریں. آپ مراقبہ یہی کہ اپنے اس میں آیت کریمہ کا استحضار کر لیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, اپنے رب کا نام جپو, اپنے رب کا نام لو, یعنی اللہ اللہ کرو بیٹھ کر. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, اور باقیوں سے کٹ کر ذرا اس کی طرف بیٹھو. تو اس وقت جب آپ نے تہجد پڑھ لی, دنیا سے ویسے ہی کٹ گئے, اب وہ تہجد پڑھنے کے بعد اب تحیات میں بیٹھے ہیں, تو اس وقت اپنے دل کی طرف توجہ کر کے اللہ اللہ کا ورد کر لیں. اللہ کا حکم بھی پورا ہوگا, اللہ کی یاد آئے گی تو اللہ کے ساتھ تعلق جڑے گا, تعلق بڑھے گا. پھر اس مراقبے سے اوپر کی بھی ایک چیز ہے جی, اس کا نام ہے تفکر. یعنی ایک ہے آپ نے نوافل پڑھ لیے, اس کے بعد اب آپ ذکر کر رہے ہیں, اللہ کی یاد کر رہے ہیں. اس کے بعد ایک اوپر کی چیز ہے کہ آپ ذکر موقع کر دیں, تفکر کریں, جو اللہ تعالیٰ دعوت دیتے ہیں قرآن مجید کے اندر کہ میرے زمین و آسمان میں غور تو کرو, ان چیزوں کی طرف دیکھو تو صحیح کہ میں نے ان کو کیسے بنایا ہے. تو انشاءاللہ اس پر بھی کبھی ایک ویڈیو بنائیں گے کہ اللہ رب العزت نے اس جان کو کیسے پیدا فرمایا. تو تفکر کے اندر بیٹھ کر یہی آدمی غور و فکر کرے گا کہ اللہ کا اتنا بڑا نظام جو چلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک, اکیلے بغیر کسی کے تعاون کے, تو وہ کتنی بڑی ہستی ہے اور اس ہستی کے ساتھ میرا کیا تعلق بنا ہوا ہے, اس تعلق میں کتنی کمی آئی ہوئی ہے, اس کو کمی کو میں نے کیسے دور کرنا ہے. وہ تفکر کرے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوارات اس پر آئیں گے, اس کو خود محسوس ہوگا کہ یہ جہان ایسے نہیں چلا ہوا, یہ جہان کہیں پر متفق نہیں چلا ہوا, اس جہان کی ابتدا اللہ نے فرمائی, انتہا بھی وہی فرمائیں گے, اور میں نے جو کچھ کیا ہے میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اس کا حساب دینا. مولانا صاحب لوگ یہ کہتے ہیں کہ مراقبہ نہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کیا, مراقبہ فرماتے تھے. اچھا جی, صحابہ کرام سے بھی کوئی ثابت ہے؟ اچھا, یہ لیلۃ القدر میں ایک بات اور یاد آ گئی مجھے, وہ میں عرض کر دوں ساتھ جی کہ قرآن مجید فرقان حمید جو اللہ نے نازل فرمایا, اللہ فرمانا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اب اس پر کئی لوگ جنہوں نے یعنی وتیرہ بنایا ہوا ہے کہ ہم نے دین پر اعتراض ہی پیدا کرنا ہے, اور مجھے افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر کہ جو دائی تو دین کے بن رہے ہیں کہ ہم دین کی دعوت دے رہے ہیں, اور ان کے سارے اعمال دین میں شک پیدا کر رہے ہیں, لوگوں کو دین سے ہٹانے والی باتیں کر رہے ہیں. یہ عجیب بات ہے. یعنی آپ کہنے کو کیا کہہ رہے ہیں کہ اسلامی اسکالر بن کر آئے ہیں, لوگوں کو دین سکھانا چاہتے ہیں, اور آپ کی ہر بات کے اندر دین میں شبہات پیدا کر رہے ہیں. کبھی شبہات اولیاء میں پیدا کر دیا, کبھی شبہات احادیث کے اندر پیدا کر دیا. یعنی آپ کے شبہات سن کر عام آدمی تو دین سے ہٹ جائے گا, کہے گا یار عجیب نظام بنایا ہوا ہے یہ آپ نے. اب اس پر بھی کئی اعتراض کر دیں گے کہ دیکھو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا, جبکہ غار حرا میں جو پہلی وحی آئی ہے وہ وہی تو آئی ہے شوال میں, غالباً ایک قول کے مطابق شوال میں آئی ہے. تو لیلۃ القدر تو رمضان المبارک میں ہوتی ہے, تو شوال میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید پہلی وحی اتار رہے ہیں, اور یہاں اللہ فرما رہے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ہے. تو دونوں میں جوڑ تو نہ ہوا, اب انہوں نے شک پیدا کر دیا اور عوام کو اب یہ گمراہ کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. حالانکہ اس کا جواب یہ ہے
کہ اللہ رب العزت نے لوح محفوظ سے قرآن مجید کو جی پہلے آسمان پر جو بیت المعمور ہے، بیت العزت ہے، وہاں ایک یک لمحے میں اتار دیا۔ وہ اتارنا برمار الادرا کہ ہمیں لیلۃ القدر میں نازل فرمایا لوح محفوظ سے بیت العزت پر جو اللہ نے اتارا آسمان دنیا، پھر وہاں سے نجمن فنجمن تھوڑا تھوڑا بقدر ضرورت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اللہ نے اتارا، اور اس اتارنے کو تو 23 سال لگے۔ صحیح بات۔ اعتراض تو اب یہاں بھی بنے گا نا کہ لیلۃ القدر میں تو جتنا قرآن اترا، جو باقی عام دنوں میں قرآن مجید اتر رہا تھا اس کا آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ تو غار حرا کو لے کر غار حرا کا انکار کر رہے ہیں نا، تو باقی 23 سالوں میں قرآن مجید اترتا رہا، تو آپ خود اس کو کیسے فٹ کریں گے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے تو قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں اتارا؟ تو لا محالہ آپ کو یہ حدیث کے تحت یہ ماننا پڑے گا کہ آسمان دنیا پر بیت العزت کے اندر جو قرآن یہ اترا وہ اول وہلہ میں اتار دیا اللہ نے، ایک ہی لمحے میں۔ پھر وہاں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جو اللہ نے 23 سال میں اتارا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کاتبین وحی جو ہوتے تھے صحابہ کرام، ان کو خود فرما دیتے تھے کہ یہ آیت اتری ہے، اس کو فلاں صورت کے ساتھ جوڑو، اس کو فلاں صورت کے شروع میں رکھو یا وہاں رکھو۔ وہ آپ لوح محفوظ کی ترتیب کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آپ کے زبان اقدس سے یہ سارا محفوظ کروایا۔ کہ لوگ یہ بھی اعتراض کر رہے تھے کہ نبی علیہ السلام نے تو قرآن نہیں لکھوایا، بھئی اگر نہیں لکھوایا تو کاتب وحی کہاں سے بن گئے، کاتبین وحی کہاں سے آگے؟ پھر وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوح محفوظ پر قرآن مجید کی ترتیب تھی اسی ترتیب کے مطابق خود جڑوا کر دنیا سے تشریف لے کر گئے۔ مول صاحب بڑی مہربانی، شکریہ۔ جزائے حضرت آپ کی مہربانی، آپ سوالات تیار کر لیتے ہیں جس پر پھر بولنا پڑتا ہے، تو اصل حصہ تو آپ ہی کا ہے۔ نہیں آپ جناب جو ہے ہمارے اصلاح کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو آپ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے بھی بجھ کہنے کی توفیق نصیب فرما دیتے ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے دین کا یہی حسن ہے کہ ایک بندہ پوچھتا ہے، دوسرا جس نے پڑھا ہوتا ہے مطالعہ، ہم تو ہیں تو طالب علم، تو مطالعہ کر کے آپ کی باتوں کا جواب دے دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے برکت نصیب فرمائے۔ مہربان، شکریہ۔ وعلیکم السلام۔